شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی، کفروا جو کافر ہیں، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پس تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارے میں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عارضی طور پر جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا غزوہ احد کے اندر، تو مسلمانوں نے تانے دینا شروع کی، وہ مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دیے کافروں نے، کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہوتے، اگر تمہارا نبی سچا ہوتا تو آج تمہارے اوپر یہ حالت نہ ہوتی۔ مسلمانوں کے تانوں کی وجہ سے کچھ کمزور پڑ گئے، اور کچھ اندر کے جو منافقین تھے، ان منافقین نے اپنے ساتھ والے لوگوں کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ یار کافروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ اچھا نہیں ہے، دیکھو نا کتنے ساز و سامان کے ساتھ ہے، کتنے طاقتور ہیں۔ اپنے لوگوں کے خود ہی قدم اکھیڑنا شروع کر دیے ان منافقین نے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی کافر کی اطاعت نہیں کرنی، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کی باتوں پر تم ان کی باتوں سے اثر لو گے، تو یہ یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے، تمہیں تمہارے اسلام سے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ان کی اطاعت کرتے رہو گے تو فتنقلبوا خاسرین، تم پلٹ جاؤ گے خسارے کے اندر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ فرمایا کہ بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ یہ کافر تمہارے مددگار نہیں ہے، منافق تمہارے مددگار نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مدد کرنے والی ذات ہے۔ تو خیر مسلمانوں کو تسلی دی ان کی اس چیز کے اندر، ان آیت مبارکہ کے اندر، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ سنلقی ان قریب، نلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جو کافر ہیں، ان کے دلوں کے اندر ہم ڈال دیں گے کیا؟ الرعب، رعب ڈال دیں گے، دبدبہ، خوف ان کے دلوں کے اندر ہم ڈال دیں گے، بما اشرکوا اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما اس چیز کو، لم ينزل بہ سلطانہ، لم ينزل نہیں نازل کی گئی اس کی کوئی دلیل، مأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوی الظالمین اور برا ٹھکانہ ظالموں کا۔ جب غزوہ احد سے واپسی ہوئی ہے تو بالآخر تو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو اللہ کریم جل شانہ نے فتح نصیب فرما دی تھی، عارضی طور پر کچھ تھوڑی شکست ہوئی، لیکن بعد کے اندر جب مسلمانوں نے دوبارہ سے چڑھائی کی، اکٹھے ہو کر یکبارگی حملہ کیا، تو اس کے اندر کافر مغلوب ہوئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اب جس وقت غزوہ احد سے، میدان احد سے یہ کافر واپس جا رہے تھے مکہ کے اندر، تو اس وقت ایک مقام تھا، مقام روحہ، اس مقام پر یہ کافر لوگ ٹھہرے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی، آپس کے اندر مشاورت کی، کہنے لگے جی یہاں پر ہمارے آنے کا جو مقصد تھا مسلمانوں کو ختم کرنا، وہ ہمارا مقصد تو پورا نہ ہوا، حالانکہ ہم نے مسلمانوں پر چڑھائی بھی کر دی اور مسلمانوں کو جناب ہم بالکل
ختم کرنے پہ آ گئے تھے، اس کے باوجود جناب ہم ہار گئے۔ اس بات پر انہوں نے ایک دوسرے کو عار دلایا، شرم دلائی۔ تو اب انہوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اب ہم یہاں سے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں، یک بارگی اچانک حملہ کر دیں۔ اب تو مسلمان چونکہ زخمی ہیں، مسلمان ٹوٹے ہوئے، ان کے دل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ویسے بھی وہ لوگ زخمی تھے، تھکے ہوئے تھے، تعداد بھی ان کی تھوڑی تھی، تھک بھی بہت زیادہ گئے ہیں۔ تو اب ہم اچانک ان پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، حملہ کر کے ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں، یک بارگی ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا، یہاں پر آپس کے اندر مشاورت چل رہی تھی، ادھر اللہ اور اس کے رسول کی آپس میں مشاورت چل رہی تھی۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے رسول کے ساتھ مشاورت فرما رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ ساری کی ساری خبریں رب کائنات بتلا رہے تھے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ آپس کے اندر ان کی مشاورت چل رہی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے بلال، جاؤ مدینہ کے اندر جا کر دوبارہ اعلان کر دو، جنگ کا اعلان کر دو، اور حکم سنا دو انہیں کہ جنگ کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جاؤ۔ اور وہی لوگ نکلیں گے جو غزوہ احد کے اندر تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں نکلے گا، وہی لوگ جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو جاؤ۔ ابھی وہ مدینہ کے اندر پہنچے ہیں، ابھی تھکاوٹ بھی ان کی ختم نہیں ہوئی کہ دوبارہ سے اعلان ہو گیا جنگ کا۔ اب تمام صحابہ علیہم رضوان نے دوبارہ سے جنگ کی تیاری کر لی، اپنے اسلحے کو سجا لیا، دوبارہ سے جناب آقا علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے، جی یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اصحاب کو لے کر، جو غزوہ احد کے اندر آنے والے اصحاب تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور مقام حمراء الاسد پر تشریف فرما ہوئے، حمراء الاسد پر پہنچے۔ وہاں پر آقا علیہ السلام نے 3 دن پڑاؤ کیا، مقام حمراء الاسد پر 3 دن پڑاؤ کیا، اور ان کافروں کا انتظار کیا کہ اب وہ واپس آئیں۔ لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی واپس آنے کی، دل کے اندر چاہت تھی کہ یار ہم واپس جائیں، دوبارہ سے مسلمانوں پر چڑھائی کریں، انہیں ختم کر دیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں ہمت نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مشرک تھے، اور وہ اپنے اور خداؤں کو، اللہ کے علاوہ اور خداؤں کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں سارے کے سارے کمزور ہیں۔ اب کسی کو خدا کہا بھی نہیں جا سکتا، خدا تھے بھی نہیں، وہ تو معبودان باطلہ تھے نا، ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے معبود تھے، وگرنہ معبود واحد برحق وہ تو وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ یہ قوم عبادت کرتی تھی ان کی کہ جو کمزور تھے، کمزوروں کی عبادت کرنے والے کمزور ہی ہوا کرتے ہیں، جو طاقتور کی عبادت کرتے ہیں نا وہ لوگ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عبادت کی ان بتوں کی، وہ تو کمزور تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی کمزور ہوئے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا کر دیا، ایک دبدبہ اور خوف پیدا کر دیا، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، رعب طاری ہو گئے ان کے دلوں کے اندر۔ خیر یہ اب واپس ان کے اندر آنے کی ہمت نہ ہوئی، تو یہ آگے اپنے گھروں کے اندر واپس چلے گئے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا، اس واقعے کو بیان فرمایا۔ دیکھیے واقعے کی تفصیل کتنی ہے۔ رب کائنات نے جو الفاظ بیان فرمائے انتہائی مختصر چند الفاظ، گویا کہ پورے سمندر کو اللہ کریم نے یہ کوزے کے اندر بند کر دیا، چند الفاظ کے اندر ہمیں یہ پورا واقعہ سمجھا دیا۔ اسی لیے اللہ کریم جل شانہ کے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمتیں، سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کو کھولنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ اس کی تشریح بن جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تشریح لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں، لیکن سورۃ فاتحہ کی تشریح پھر بھی ختم نہ ہو۔ یا سنلقی فی قلوب الذین، آن قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں کے اندر، کافر جو کافر ہیں، کافروں کے دلوں کے اندر ہم ڈالیں گے الرعب، رعب کو ڈال دیں گے، ہیبت کو ڈال دیں گے، دبدبہ خوف کو ڈال دیں گے، بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما اسے لم ينزل به سلطانہ، کہ نہیں نازل کی گئی اس کی کوئی دلیل، انہوں نے خام خواہی ان کو معبود بنایا اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرایا، حالانکہ اس بات پر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔
ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، البتہ تحقیق سچ کر دکھلایا انہیں اللہ نے اپنا وعدہ۔ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا کہ تمہیں غلبہ ہوگا، تم غالب رہو گے، اللہ نے وعدہ سچ کر دکھلایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ یہ پہلی مرتبہ میدان احد، جب غزوہ احد شروع ہوا ہے، شروع کے اندر مسلمانوں نے جو چڑھائی کی، ان کافروں کو قتل کیا، تو اللہ کریم نے اس وقت اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا۔ لیکن اب مسلمانوں پر جو وہ اچانک شکست آنا شروع ہو گئی، مسلمانوں کا پلہ کمزور ہوا، اس کی وجوہات تھی۔ رب کائنات نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اس کی وجوہات کو بیان فرمایا۔ حتیٰ اذا فشلتم، اس کی وجہ ایک یہ تھی، حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھلائی معنی اپنی رائے کے اندر تم نے بزدلی دکھلائی، اپنی رائے کو تم نے کمزور کر لیا۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بڑی مضبوط تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس درے کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ حضور کی رائے تھی، لیکن تم نے اپنی رائے کو اس پر غلبہ دیا، تو یہ تمہاری رائے کمزور تھی، تمہاری رائے کے اندر یہ بزدلی تھی۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس کے اندر جھگڑنا، وَتَنَازَعْتُمْ، تنازع کرنا، جھگڑنا، اور تم اس معاملے کے اندر تم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے بھائی یہ اس درے کو چھوڑ کر ہم نے جانا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو بعض صحابہ کہنے لگے بھائی وہ منع کرنے کی ایک وجہ تھی کہ جب تک ہم وہ جنگ کے اندر ہیں، اب تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، اب کافر جو ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں، اب وہ وجہ ختم ہو گئی، اس لیے ہم جائیں گے، وہ چلے گئے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اس معاملے کے اندر، وہاں پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے معاملے کے اندر تم آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ جو دکھلایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، وہ دکھلایا تمہیں، ما تحبون، جو تمہیں پسند تھا، جس کو تم چاہتے تھے، تم کیا چاہتے تھے کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو، ہمیں خوشی حاصل ہو، فتح حاصل ہو، وہ ہو گئی، وہ اللہ نے تمہیں دکھلا بھی دی، اس کے بعد پھر تم نے نافرمانی کر دی اللہ کے نبی کی، تم نے اس درے کو چھوڑ دیا، اس جگہ کو، اس پہاڑ کی چوٹی کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تین وجوہات تھی، اذا فشلتم، تم نے بزدلی دکھلائی، وتنازعتم فی الامر، اس معاملے کے اندر تم نے جھگڑا کیا، اور وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس فتح کو دیکھ لینے کے بعد تم نے نافرمانی کی، اس وجہ سے تمہارے اوپر وہ کافر غالب آ گئے۔ منکم، تم میں سے، من، بعض وہ تھے، یرید الدنیا، جو دنیا کو چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جا کر مال غنیمت کو جمع کر لیں، اصحاب علیہم الرضوان۔ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گرفت کی جا رہی ہے، چونکہ رب کائنات نے انہیں اس کائنات کے اندر ایک نمونہ بنانا ہے، ایک مثالی بنانا ہے، ایک مثال بنانا ہے، تو رب کائنات نے ان باتوں پر ان کی تنبیہ فرمائی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے کہ جو دنیا کو چاہتے تھے، اور ومنکم، تم میں سے، من یرید الآخرہ، بعض وہ تھے کہ جو آخرت کو چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 10 سے زائد کوئی صحابہ تھے کہ جو وہاں پر اسی درے پر کھڑے رہے، اور باقی جو صحابہ تھے وہ واپس آ گئے تھے میدان کے اندر۔ ثم صرفکم، پھر پھیر دیا تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، یہ تمہاری اوپر آزمائش تھی۔ خیر، مسلمان جو دوسرے درے پر کھڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر اور کچھ صحابہ، وہ تو شہید ہو گئے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو بعد میں غلبہ بھی عطا کر دیا، فتح بھی عطا کر دی۔ تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ساتھ میں اللہ کریم نے ان کے لیے معافی کا بھی اعلان فرما دیا، البتہ تحقیق عفا، معاف کر دیا تم سے، اللہ کریم نے تمہیں معاف بھی فرما دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل کرنے والی ذات ہے علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اذ تصعدون ولا تلوون، فرمایا جب تصعدون، تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، اور تم واپس مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، والرسول، اور رسول، یدعوکم، وہ پکارتے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے، وہ آوازیں لگا رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے، چونکہ جب عارضی طور پر یہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے نا، اس وقت مسلمان بھاگنا شروع ہوئے ادھر ادھر، کوئی کدھر نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا، کچھ لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آوازیں دے رہے تھے، پکار رہے تھے، واپس بلا رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے اسی پس منظر کو بیان فرمایا کہ استسعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، سارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ لوگ وہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے،
فرمایا جب تم چڑھ رہے تھے ولا تلوونا، اور تم پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، علی احد، تم میں سے کوئی ایک کسی پر کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، بل رسول، اور رسول یدعوکم، وہ پکار رہے تھے تمہیں فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آوازیں لگا رہے تھے، بھئی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ تو خیر فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا، پس پہنچایا تمہیں غم غم کے بدلے میں، غمًّا بِغَمٍّ، غم پہنچا تمہیں غم کے بدلے میں۔ پہلا غم تو یہ تھا کہ تم نے جناب اس درے کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر تم میدان کے اندر آ گئے، پھر تمہارے اوپر جب کافروں نے حملہ کیا تو تم ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہ بھی ایک غم تھا کہ میدان کو چھوڑ کر جانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب بھی اس کے اندر شہید ہوئے، یہ بھی ایک غم ہے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اندر وہ کڑیاں گھس گئیں، یہ بھی ایک غم، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ بھی ایک غم۔ اب یہ جو صحابہ کو غم پہنچا ہے نا، اصابکم غمًا بغم، یہ غم غم کے بدلے میں انہیں پہنچا ہے، انہوں نے غم دیا، اس درے کو چھوڑا تو کافروں نے ان پر وہ جو حملہ کیا تو ان کے اوپر کتنے غم طاری ہو گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ نہ تم غمگین ہو وہ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس بات پر جو تم سے فوت ہو گئی، جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کیا فوت ہوئی تھی؟ فتح ہو گئی تھی نا مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی پہلی مرتبہ، لیکن جب مسلمانوں نے اپنے درے کو چھوڑا، اصحاب نے درے کو چھوڑا تو ان پر اچانک وہ شکست طاری ہو گئی، وہی فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ غم تمہیں اس لیے پہنچے تاکہ تمہیں اس بات کا وہ غم نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، وہ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس بات پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، جو تم فوت کر بیٹھے ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس بات پر جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس کے اندر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا اس کے اندر قصور تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ بھی تم تعملون کرتے ہو۔ اللہ